ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہے۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لیں۔ اللہ کا شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ کسی دوسرے کو کے گرنے پر خوشی مت کیا کریں، کیا معلوم کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے کیونکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ 2 طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے اور دوسرا غور سے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ کامیابی کا دار و مدار اپنی محنت یا دوسروں کی جہالت پر ہوتا ہے۔ خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جو شخص صرف عقل مند ہے وہ قابل رحم و حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ جانتے ہوئے سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ مصیبت اس حالت کا نام ہے جس میں انسان اپنے مداحوں سے نجات پا کر خود کو پہچانتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو، اگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں تربیت سے ہوتا ہے۔ جہاں عزت سچائی خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے۔ حق گوئی پر الزام لگایا جا سکتا ہے لیکن کوئی اسے شرمندہ نہیں کر سکتا۔ جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بدسلوکی سے درست ہو جاتا ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ اگر قانون کی زبان ہوتی تو سب سے پہلے قانون دانوں کی شکایت کرتا۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ والدین کی 7 ایسی غلطیاں جس وجہ سے ان کی اولاد باغی، نااہل، بیکار اور تباہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، اولاد کو سب کے سامنے نصیحت کرنا۔ نمبر 2، اولاد کے ساتھ فرینڈلی نہ ہونا۔ نمبر 3، اولاد کو گالی دینا۔ نمبر 4، اولاد کو بد دعا دینا کیونکہ ماں باپ کی دعا اور بد دعا اولاد کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی بد دعا اولاد کو لگ گئی تو آخر میں رونا آپ کو ہی پڑے گا۔ نمبر 5، اولاد کے مزاج کو سمجھنے کی بجائے ان پر بجا سختی کرنا۔ نمبر 6، اپنے آپ کو نئے وقت کے مطابق ڈھالنے کے بجائے پرانے طور طریقے اپنی اولاد پر نافذ کرنا بجائے خود کو وقت کی ضرورتوں کے مطابق ڈھالنے کے۔ نمبر 7، اولاد کو خود کے فیصلے نہ لینے دینا جس کی وجہ سے ان کا کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کبھی ٹھیک فیصلہ لے پاتے ہیں۔ اس طرح کے ماحول میں پلے ہوئے بچے فیوچر بھی اچھے لائف پارٹنر نہیں